سب سے پہلے سوال ہوگا آپ سے. آپ ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاءاللہ اور ایکس پولیٹیشین ایکس ایم پی پولیٹیشین ہیں. یہ بتائیے سعدیہ, جب ہم بات کرتے ہیں سلیبریٹی کپلز کی یا ہم بات کر لیتے ہیں پولیٹیشین لائف سٹائل کی, تو دیکھیں جو بھی عورت اسٹیپ آؤٹ کرتی ہیں وہ ایک ورکنگ لیڈی بن جاتی ہے. اب ایک ہی فیلڈ کے سلیبریٹیز کی ہم بات کرتے ہیں, میل اور فیمیل ایکٹر ایکٹریسز جب آپس میں شادیاں کرتی ہیں تو زیادہ پرسنٹیج میں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں شادیاں؟ وٹ ڈو یو سی؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس بات پہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایسا امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا. ہمارے یہاں جب بھی چینل کھولیں آپ کو سیاست پہ بات جھگڑا کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. یہ جو ہماری زندگیوں کے اور معاشرے کی جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جہاں تک یہ ہے کہ پولیٹیشینس ہوں یا جو لائم لائٹ پہ روک رہتے ہیں, خاص طور پہ آپ شوبز سے ہوں یا کسی بھی شعبے سے ہوں, ان کی شادیوں کی ناکامی کا سبب جو ہے, اور بہت سے سبب کے ساتھ جو آہستہ آہستہ ہم سب ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عام عورت ہے نا, اس کی زندگی ہے, اپنا گھر ہے, اس کے سارے مسائل اس کی ذات اور اس گھر کی دیوار کے اندر ہوتے ہیں. جب ہمارے گھریلو زندگی اور ایک ایک سٹیپ, اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ ہم باہر چائے پی رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ, بچہ کی خوشخبری ہے تو سوشل میڈیا پہ, ایک ایک چیز ہماری زندگی نا ہم نے بہت زیادہ کھول دی ہے پبلکلی. اچھا وہاں کیا ہوتا ہے کہ, اور شو بز میں خاص طور پہ جو خواتین بیچاری یا پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ورکنگ وومن, وہ ٹارگٹ پہ زیادہ رہتی ہے. ہمارا معاشرہ غیر ضروری طور پہ مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہوئے آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو عورت باہر نکلی ہے نا یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہوگی, یا یہ پتہ نہیں کیا کرنے نکلی ہے باہر. حالانکہ میں سمجھتی ہوں آج کی معاشی ضرورت بھی ہے, اور آپ ایک عورت جو ایک ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, ہم جب اپنے گھروں میں وہ بہن اور بیٹیوں کو تو بہت عزت دیتے ہیں جو ہم چھپا کے بیٹھتے ہیں. جو لڑکی باہر کام کرنے آتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم نے اس پہ تنقید کرنی ہے, اور ہم اتنے ججمنٹل ہیں. ہم اچھا ایکٹریس ہے نا تو اس میں تو یہ برائی ہوگی, اگر ڈائیورس ہوئی ہے تو اس نے تو کچھ کر لیا ہوگا, کوئی نیا چکر ہوگا. ایک باہر بظاہر نظر آنے والی سوشل میڈیا کی لائف از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور ایک انسان کی پرسنل دو لوگوں کی رائے, کیونکہ جب آپ دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ جان پاتے ہیں کہ کسی کی اچھائی اور برائی, تھوڑا ٹائم رہنا اور لانگ ٹرم پہ رہنا. اور پھر آپ جب پبلک آئے میں ہوتے ہیں تو لوگ مداخلت آپ کی لائف میں اسکینڈلائز دیکھیں کتنا کرتے ہیں. ہماری جو خواتین باہر نکلو, پولیٹیشینز ہوں, جو لائرز ہیں, جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, یہ ساری آپ لوگوں کو لوگ ٹارگٹ کتنا ہمیں کرنا آسان ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ نا ولنریبل سمجھا جاتا ہے. بالکل وہ سمجھا جاتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی بات کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ساشا آپ بتائیں, کیا گھر بسانا صرف عورت کی ذمہ داری ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ. میں سعدیہ صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہم جن عورتوں کو انسٹاگرام سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, جن کی ہم ہر پوسٹ ہر تصویر دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمیں ویژولی تو بہت بھاتی ہیں مگر ہم ان کو ہی لے کے بہت ججمنٹل بھی ہوتے ہیں, بٹ ہم ان کو گھر کی عورت نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بہت مطلب ہر حوالے سے واو, مطلب مہوی شیاد بہت اچھی اداکارہ ہے, یا مہرا خان کیا خوبصورت اداکارہ ہے, یا پھر ایشوریہ رائے کی ہم نے ہر صبح اٹھ کے سب پوسٹ دیکھنی ہے. مگر ہم لوگ اگر ان سے بات کریں کہ وٹ اباؤٹ کہ ہم نہیں ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی, شادی تو امی کا لایا ہوا رشتہ, ایک ٹیبو بن گیا نا, ٹھیک ہے, ٹیبو مطلب یہیں پہ آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈز ویزیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, امی جہاں کریں گی شادی تو وہیں پہ کرنی ہے. So what do you think, is it fair enough کہ ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں, ایک لائن ڈرا کریں کہ سلیبریٹیز اور شوبز میں رہنے والے لوگ اور پولیٹیشین سیاستدان فیمیلز یا جو کپلز ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں عام لوگوں سے, پہلے کوئی بات زومبیز ہے, کوئی ایلینز ہیں. میں جب میڈیا میں آئی تو لائک لاٹ آف پیپل ور سیئنگ کہ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, اٹس ناٹ اے گڈ پروفیشن, مطلب وٹس ایور کہ تمہیں جرنلزم کا بہت پیشن ہے بٹ اٹس ناٹ اے گڈ سوٹیبل تھنگ فار یو. آپ کو بہت فائٹ کرنا پڑتا ہے, پھر بھی آپ کو لوگ اسی نگاہ سے ایک دیکھیں گے کہ شی مسٹ ہیو سم تھنگ, she is using something, she's misusing her parts. پھر وہ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ مطلب گھر بسانے والی بات, کہ وہ کمانے والی عورت گھر نہیں بسا سکتی, عورت سے محض زیادہ بڑا ملٹی ٹاسکر کوئی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ عورت ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ وہ اتنی ذہین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ بچے, مطلب میں اپنی ماں کو دیکھتی آئی ہوں ساری عمر, مطلب میرے پیدا ہونے سے پیدائش سے پہلے کی وہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, شی از ورکنگ وومن بٹ شی از اے ہاؤس وائف ٹو.
उन्होंने घर भी वैसे ही चलाया है, घर में आके वो अपनी ड्यूटी से आती थी, घर में आके खाने भी पकाती थी, हमें भी पालती थी, हमें पढ़ाती भी थी, ठीक है, और अभी भी स्टिल शी इज़ डूइंग दैट। और मेरे हाल से इस चीज़ को मैं उनको बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे से पहले से वो कर रही हैं, मतलब जब से उनकी शादी हुई है, पहले पढ़ रही थी फिर कम। हम लोग ये मतलब मेरे हाल से अगर हम मर्द पे करें तो शायद वो ना कर सके। दिस इज़ नॉट कि वी आई एम एंटी मैन, बट औरतों पे जब ये बात आती है दे आर सुपर ह्यूमन बींग्स, वी मस्ट एडमिट दैट। वो माँ भी बनती है, वो बीवी भी बनती है, वो अपने शोबे में भी एक्सेल करती है, वो अपना काम भी में भी, इसलिए हम आप देखते नहीं है कि बहुत सारी मैनेजमेंट की सीट्स पे औरतों को रखा जाता है, ठीक है। Now the new bosses are women. Women, I used to be one of that. And तो that's a वो source of motivation for all of us, for everyone around. हाँ जी, इसलिए कि उनको पता है कि दे कैन हैंडल बेटर। और जब औरत मैनेजमेंट में होती है सारे बच्चे बन जाते हैं, उसमें उम्र भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी, जो क्रिकेटर हैं सईद अनवर, उनकी एक रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि जो काम करने वाली औरतें होती हैं ना, ये घर नहीं बसा सकती, यही वजह है तलाकों की। तो क्या कहती हैं? अच्छा, अब आपको क्या लगता है, मैं ये एडवोकेट मिस मारिया सलीम से ही पूछूंगी कि व्हाट यू फोरसी अबाउट इट, आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन क्या इसके हवाले से, कि जो काम करने वाली खवातीन होती हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से हम सब भी काम करने वाली हैं, और एक एग्जांपल है उन तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, क्या काम करने वाली औरत पर्सनल जो घर की लाइफ है तो इसको बैलेंस नहीं कर सकती? मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि वर्किंग वूमेन जो सी होती हैं वो ज़्यादा मतलब कि एक्टिव होती हैं, उनको पता होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कि अपने काम को लेके ना सीरियस होती हैं, उनको पता होता है उन्होंने अपने घर को भी मैनेज करना है, बाहर भी काम करना है। तो मैं ये सिर्फ एक मिथ बना हुआ है, लेकिन हमारी सोसाइटी का जो आजकल का अलमिया है ना, वो यही है, मेल्स यही सोचते हैं कि एक वर्किंग वूमेन है वो सिर्फ बाहर का काम करेगी, वो घर को अच्छे से नहीं संभालेगी, वो घर के काम नहीं करेगी, हमें टाइम नहीं देगी, हमारे बच्चों की अच्छी टेक केयर नहीं करेगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। ओवरथिंकिंग है ना, एक कॉन्सेप्ट बना ये एक मिथ उन्होंने अपने माइंड में ना जनरेट कर ली है। जी जी, उनको लगता है सिर्फ जो हाउस वाइफ है ना, सिर्फ वही एक मैरिज मटेरियल है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो उनको मैरिज मटेरियल कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने मतलब कि हमारी सोसाइटी में उन्होंने ये चीज़ एक सीख ली है जो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती जा रही है, और इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें वर्किंग वुमेन्स जो उनसे हैं वो अच्छी हाउसवाइफ भी प्रूव हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन इस चीज़ को वो जौन से हैं हमारी सोसाइटी के बहुत सारे मेल जौन से हैं वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली केसेस भी डील करती हैं, तो दिन में या चलें आप मंथली भी कह लें, कितने केसेस आते हैं, आप कितने रिपोर्ट करती हैं? अगर हम प्रॉपर लाहौर की बात करें तो अगर हम लाहौर की ये बात करें तो हमारी जो सी है कोर्ट्स के अंदर डिवोर्स की रेशो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि आप कोर्ट्स में जाते हैं, आपको 200-300 डिवोर्स केसेस मिल जाते हैं, जो कि एक कॉमन चीज़ नहीं है। मतलब कि 200-300 घर जो से हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये बहुत रेशो बढ़ती जा रही है, और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसा होता है कि आप लोग रिकन्सिलिएशन के तरफ भी जाते हैं या बिल्कुल हमारी जो सी कोर्ट्स जो सी होती हैं ना, जब भी हमारे पास डिवोर्स खुला का कोई भी केस आता है तो उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो रिकन्सिलिएशन ही होता है। हम दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, उन दोनों को बुलाने के बाद जज के सामने पेश किया जाता है और दोनों से रिकन्सिलिएशन के ऊपर जो सी है वो डिस्कशन की जाती है, उनसे प्रॉब्लम पूछी जाती है कि उनके अंदर ये चीज़ मतलब कि डिवोर्स तक उनका मैटर क्यों आया, और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। हम जानेंगे नेहा से भी कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं, डिवोर्स चाह रही होती हैं, तो उनकी क्या इश्यूज़ होती हैं, क्या वजह होती है? डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, ज़्यादा औरत या मर्द? देखें, ये तो सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जितनी भी डिस्कशन अब तक हुई है, और मारिया के पॉइंट में मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि सिर्फ मेल्स कंसिडर नहीं करते टाबू वर्किंग वुमेन के काम के हवाले से, इवन फीमेल्स भी लाइक नहीं करती हैं। आप अगर सास की बात करें, नंदों की बात करें, इवन जितने भी ससुराल आप देख लें, वो सब बहुत ही एक टॉक्सिक किस्म का एक वो माहौल चल रहा होता है, और उसी से मेल सीखते हैं। ज़ाहिर है माँ की पहली गोद, जो बच्चा जो सीखता है वो माँ की गोद से सीखता है। तो अगर माँ का ही एक डिमीनियर ऐसा है, एक एटीट्यूड ऐसा है, एक माइंडसेट उसका फिक्स्ड है कि जो काम करेगी औरत वो अपना घर नहीं बसा सकती, तो आगे जो उसके बच्चे हैं, आगे जो भी उसकी फैमिली है, वो बिल्कुल इस चीज़ को लेके चलेगी। आपका जहाँ तक सवाल है उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि औरत ज़िम्मेदार है या मर्द।
میرے حساب سے دونوں کا ایک میوچل یہ ہوتا ہے رشتہ, ایک کنسینجول یہ رشتہ ہے جس میں دونوں کی ایفرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک پہ بلیم دینا جو ہے وہ بالکل غلط ہوگا. عورت کو بھی نہیں ذمہ دار دیا جا سکتا, مرد کو بھی نہیں. ایک گاڑی ہم چلا رہے ہیں اور میاں بیوی جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دونوں کا آپس میں ایفرٹ کرنا, دونوں کا آپس میں میوچلی ہر چیز کو اگری کر کے لے کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. رائٹ. میں بشرا تھوڑی سی بات نیہا کی ایڈ کروں گی, جس نے کہا کہ ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم اس سماج کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں جو مرد کا ایسا مائنڈ سیٹ پیدا کرتے ہیں. ہم ان کی ٹریننگ, ان کا براٹ اپ ایسا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ انٹائرلی پہلی ہی شفٹ میں وہ انسیکیور فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب جس طرح انہوں نے کرکٹر کی اگزامپل دی, ان کو کیا لگتا ہے کہ خواتین جو کمائیں گی, ٹھیک ہے, یا جو باہر جائیں گی, ان کو تو ہماری ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے اگر ایک فلم دیکھی ہو ریسنٹلی نیٹ فلکس پہ ریلیز ہوئی ہے, لاپتہ لیڈیز, ٹھیک ہے, کرن راؤ کی فلم ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھیے گا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل عورت کو کوئی خاص مرد کی ضرورت نہیں ہے, بس ہمیں اس اسپیکٹرم کے اندر ہی بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہ گھر بھی چلا سکتی ہے, وہ گھر بنا بھی سکتی ہے, وہ بچے بھی پال سکتی ہے. دیر از اے ڈفرنس نا, ہائی پروفائل کیسز الگ ہوتے ہیں. اب سیلیبریٹیز کی یا چلے ہم پولیٹیشینس کی بات کریں تو وہ پرومیننٹ فگرز ہیں. اگر نارمل لوگوں کو دیکھیں تو ان میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر ورکنگ وومن ہے تو نہیں برداشت ہے. بیسیکلی وہ انسیکیور ہوتے ہیں نا. یہ اچھی بات ہے. اگر ہم سیلیبریٹیز کی بات کر لیں نا, دیکھیں اب سیلیبریٹیز کے جو کیسز ہوتے ہیں, جو سیلیبریٹی کپلز ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں. جو کوئی بھی پرومیننٹ فگر ہے جس کو ہم جانتے ہیں, پولیٹیشینس کی بات کر لیں یا سیلیبریٹیز کی بات کر لیں, جب ان کی ڈیورس ہوتی ہے تو سب کو پتہ چلتی ہے. نارمل ورکنگ فیملیز جو ان کا اتنا نہیں ہائی لائٹ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. ایسی کیا پرابلم ہے کہ اگر ایکٹر اور ایکٹریس کی آپس میں نہیں بن رہی تو کیا ایشوز ہے, حالانکہ وہ دونوں سیم فیلڈ سے ہیں, سیم مائنڈ سیٹ سے ہیں, پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے. اور یہاں پہ نا میرج کاؤنسلنگ عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. اس حوالے سے یہاں پہ کرتے ہیں نا, اگر آپ تھوڑا سا کریں, یہاں پہ نا ویسٹ بہت اچھی چیز کرتا ہے. ہم باقی ساری باتوں پہ تنقید کریں کہ ہم ان کو اینٹی ریلیجس قرار دیں, جو مرضی کریں, وہ نا پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ ایک ہر میرج سے پہلے ایک میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے. کمپیٹیبل ہے نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی بھی دیکھی جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ